ہم اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوئے تھے، ہم اپنے گھر بچانے میں لگے ہوئے تھے، تو یہ کہنا کہ تو سانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر آؤ نا آج موت کو قبول کرو، پھر تمہیں پتا چلے کہ عشق کے مسافر جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ پڑھنے کو تو محفلوں میں بڑے تم نے اشعار پڑھے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ حسینی ایمان یہ نہیں ہے کہ بندہ بھاگ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ساری دنیا جا کے مدینے میں ان کے ہاتھ چومتی، وہ شیشوں کے بند قبروں میں بیٹھ جاتے، ساری دنیا ان کے لیے آتی، ان سے معزز کون تھا؟ لیکن حضرات محترم رائے عظیمت پہ کہ جو ہے وہ مساوات سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس وقت رخصت کا معاملہ نہیں لیا ہے، آپ نے عظیمت کو لیا ہے۔ اس وجہ سے حضرات محترم جو آج تک مشن حسینی کو فقط یہ سمجھا ہے بس چاولوں کی ایک دیگ پکا لی ہے اور مولوی صاحب نے آ کے کچھ واعظ و نصیحت کے وہ اشعار پڑھ دیا ہے، ان کی جیب جنابت گرم کر دی ہے، ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہاں پھرتے ہو؟ یہ حسینیت کا حق نہیں ہے، حسینیت کا حق یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کے مقابلے میں ایسے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کہ اے ظالم و جابر، تو جب تک تیرا ظلم اور جبر رہے گا میرا سینہ تیرے سامنے رہے گا، میری زبان سے ہمیشہ جو ہے حق کا کلمہ نکلے گا، میں کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، مولا حسین پاک پھر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے چاولوں کے بالکل محتاج نہیں، مت کوئی سمجھے کہ ہماری ایک دیگ کے محتاج ہے، ہمارے ایک جنابت محفل کے محتاج ہے، یہ نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ڈٹ جائے حضرات محترم ہر یزید کے مقابلے میں۔ اب وہ یزید جو مر گیا اس کو ہم گالیاں نکالیں، برا بالا کہیں تو اسے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری حسینیت کے ساتھ چلنے کا مشن یہ ہے، ان کے مشن پر عمل کرا یہ ہے۔ حضرات محترم ہر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ عشق کے دعوے کرنا آسان ہے، عشق کے دعوے کرنا آسان ہے، تو عشق کی راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چار عین جس بندے کے اندر پائی جائے وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کتنے؟ چار عین پائے جائیں، عالم بھی ہو، مولوی نہیں، عالم ہو۔ اب یہ علماء سمجھ جس کو قرآن کے نامہ یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، عارف بھی ہو اور عاشق بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ عالم ہو، عابد ہو، عارف ہو اور عاشق ہو، اور بھائی یہ چار عین جب پائے جائیں تو پھر اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم ہو، پھر سنیں، عالم ہو، عابد ہو، عارف ہو اور پھر عاشق بھی ہو، حضرت امام حسین جیسا عاشق بھی ہو، پھر جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ بتائیں، فیصلہ آپ کریں، کیا یہ چاروں عین امام خادم حسین رضوی میں پائے جاتے تھے کہ نہیں پائے جاتے؟ آپ فیصلہ کریں، پائے جاتے تھے کہ نہیں پائے جاتے تھے؟ یہ ہے وہ علم۔ اس واسطے حضرات محترم صرف اگر عربی پڑھنے کا نام عالم ہوتا نا، ابو جہل وہاں کا رہنے والا تھا اور بڑے ان کو ناچتے اپنی عربی دانی پر۔ صرف عربی پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کلمہ حق ہوتا ہے، اور جب آپ باطل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ چند وزارتیں لے کر جناب وہ پھر پاس بیٹھ جائے کہ جی میرا کام بن گیا، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اس کو کہتے ہیں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر جن کا یا رسول اللہ تیری گلی پہ لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جنابت سیٹوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے۔ آج کچھ لوگوں کی قربانی تو یہ ہے کہ میں قربانیاں دیتا ہوں میں بیٹھ جاؤں، میں قربانیاں دیتا ہوں مجھے عہدہ مل جائے، میں قربانیاں دیتا ہوں اس کے بعد جنابت آج آپ دیکھتے ہیں سیاسی لوگوں کو، وہ کیا کہتے ہیں جی ہم نے اتنی قربانیاں دی اور مجھے ٹکٹ تک نہیں ملا ہے۔ آپ نے جو قربانیاں دی نا میں کہتا ہوں میں سب کو آپ کہتا ہوں آپ کو ٹکٹ مل چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی قربانیوں کے بدلے میں آپ کو ٹکٹ انشاءاللہ رسول اللہ کی بارگاہ سے الاٹ ہو گئے ہیں، ان ٹکٹوں کے لیے قربانی دو جو بارگاہ رسالت سے سین ہو کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بارگاہ رسالت سے سین ہو کے جو ٹکٹ مل جائے حضرات محترم پھر مزہ آئے گا۔ پھر شیراز صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بچ قبر دے آقا اکھڑ گئے نو چھڑ دے یہ وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا ٹکٹ بھی لینا پڑے گا نا، سبحان اللہ۔ ہے جی، تو اس کے لیے یہ وہ نام نہاد عاشق اس کے لیے نہیں ہوگا، یہ حقیقی جو ہے عالم ہو،
आबिद हो और आरिफ भी हो और फिर आशिक भी हो। तो जब जब जो है अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का दुनिया से पर्दा हुआ, बड़े लोग फिर बातें करने लगे, तजिया नगार सहाफी, बात यार बहुत अच्छा बंदा था, दुनिया में बड़ी बातें की हैं, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा बंदा था, लेकिन उनके बेटे से जो है उन जैसा निजाम जो है वो नहीं चल सकेगा, वो नहीं चला सकेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, वो बड़ा अच्छा आदमी था, ये नहीं थे, तो ये अब नहीं है। और अब जो है वो मामला जो है वीरान हो गया है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारी भूल है पगलो, कि आशिक जब दुनिया से जाता है ना तो वो दुनिया को वीरान करके नहीं जाता है। आशिक जब दुनिया से जाता है सुभान वो दुनिया अल्लाह। को वीरान करके नहीं जाता है, वो शेर घर में भी अपने पीछे इतने बड़ा आशिकों का हजूम छोड़ कर जाता है। सुभान अल्लाह। वो तो उनका जनाजा से पता चल गया था ना। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि तुम्हारे और हमारे हक का बयान हमारे जनाजे होंगे, तुम्हारे जनाजा पढ़ाने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लोग नहीं नहीं जी, हमने इस गुस्ताह रसूल का जनाजा नहीं पढ़ना है। उनके जनाजा में इतनी मखलूक थी कि हर कोई अपने अपने अदात शुमार तो बताता रहा, लेकिन वो कहता ये मेरे अपना एक अंदाजा है, लिमिट नहीं है, ये आखिरी हद नहीं है। वो कहते पता नहीं कितने लोग थे। तो हजरत मोहतरम जो अपने पीछे आशिकों का इतना बड़ा हुजूम छोड़ के जाए, जिनकी जबान पर उनके लिए मोहब्बत के कलमे निकले, उनके इसाले स्वाब के लिए जो है यहाँ इतने दूर दराव तनावल की इस पसमानदा जमीन पर भी जो है वो उनके इसाले स्वाब के लिए, उनके उर्स के लिए जो है वो महफिल मुनक्कद की जाए, फिर समझ जाए कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल कौन है। सुभान तो नहीं, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे कि हम वहां उर्स नहीं होने देंगे। तो अल्लाह हकीम है, जिन बातों को मेरा रब समझता है कोई और नहीं समझता है। वो चाइना में जहाँ कम्युनिस्ट है, जहाँ पे लोग वहाँ ऐसे दहरिए लोग हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, अब हर इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, हर जगह इमाम हातिम हुसैन का उर्स जो है वो मनाया गया है। सुभान ये अल्लाह का अल्लाह। करम है। देखा वो पिछला अंदाज और था, ये अंदाज जो है वो और है। सुभान अब अल्लाह। पिछले लोगों ने तुम इकट्ठे होकर बनाते थे, अब तुम्हें इधर आने की जरूरत है, अपने अपने इलाकों में बैठ के बनाओ, हर जगह में उनकी नूर की शम्मा जो है वो रोशन हो जाए। और हजरत मोहतरम इमाम हातिम हुसैन रदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके मरकज पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह उनके अनवार को